ہم تو آزما لیں گے تمہیں مالوں کے نقصان اور جانوں کے خوف سے اور بھوک سے اور تمہارے بچے مار کے. دین ایسے نہیں آیا. میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے شیعہ کو تو دماغ الٹا ہے نا. شیعہ کو تو دماغ یہ لپ کے ویسے پٹھا دماغ لے کر ایسے کر کے ان کو سمجھے کر ادھا کر کے اہل بیت کو مظلوم بنائی جائیں گے. 4-5 اہل بیت ہیں وہ جو اتنے لاکھ صحابہ ہیں نہ یہ 4-5 ہی ایمان لے آ کے تو پہلے ہی سارا کام کر جاتے. نبی کے صحاب نے جو زور لگایا نبی کے ساتھ آپ تصور نہیں کر سکتے. نبی کے یاروں نے کوئی نبی کو پیچھا نہیں دکھایا, پشت نہیں کی. نبی کے یار پاس کھڑے ہو گئے. اگر اتنا ہی علی کافی ہوتا تو رسول پاک 313 کو لے کر نہ جاتے, کہتے 3 آدمی میرے ساتھ چلو, کافروں سے ہم نہیں بٹاتے ہیں, باقی سارے پیچھے رہو. یہ میں جب کیفیت پڑھتا ہوں اس زمانے کی تو میں حیران رہ جاتا ہوں. کتنا مضبوط ایمان ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا. عبداللہ بن ابی کے لوگ سود خوری کے آگے ساہوکاروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے, یہ سود لے لے کے دے, مسلمان اس میں پھنسے ہوئے. ادھر سے کھیتیاں باڑیاں ساری اجڑی پڑی ہیں کیونکہ جہاد کرنے چاہتے ہیں, ٹریڈنگ کے لیے راستہ سارا بند ہے. منافقین ادھر یہود نے اس کے اوپر پنجے گاڑے ہوئے ہیں, روٹی چل نہیں رہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچی مسجد بنائی ہوئی ہے, کچی مسجد میں نبی پاک خود بھی بیٹھے ہیں, پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں, ان کے گھروں میں بھی پتھر بندھے ہیں. ایک بندہ روٹی پکاتا ہے, وہ کان میں آ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور 3-4 بندوں کے لیے میں نے تھوڑے سا گوشت, اتنی سی روٹی, آٹا نکالا ہے, چپ کر کے چوری چوری آ کر کھا کر چلے جائیں. اس نے بھی سب کو دعوت نہیں دی. نبی کو بھوکا دیکھ کر, پیٹ پہ 2 پتھر دیکھ کر بندے کے دل میں 1 بکری اور 1 مٹھی 2 مٹھی آٹا گھر میں تھا, جابر کے گھر میں. کان میں آ کر اس نے دعوت دی, کان میں آ کے کہا 3-4 بندے لے کر آ جائیں. اور بیوی کو کہا نہ خود کھانی ہے نہ بچوں کو کھلانی, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی کھلانی ہے. نبی بھوکا مجھ سے دیکھا نہیں گا, جابر کہتا ہے. اپنی بھوک پر نبی کے اصحاب نے ترجیح دی نبی کو, عشق کی انتہا کر دی. آپ کہتے ہیں میں صحاب کو چھوڑ دوں, حضور گئے گھر میں, فرمایا اچھا جا بیوی کو کہہ دے کہ ہنڈیا اتارے نا اور گوشت جو ہے آٹا اس کا کپڑا اٹھائے نا. لوگوں چلو, جابر نے گھر میں دعوت کی ہے. جابر کہتا اوپر کا سانس اوپر تے نیچے کا نیچے, تے دل میں خفت کے خیال تے, شرمندگیوں سے پسینے چھوٹ گئے. جا بیوی کو بتایا, پر بیوی ابو لہب کی بیوی نہیں تھی یا ہماری بیویوں کی طرح کی نہیں تھی. اس نے کہا جب نبی نے کہہ دیا ہے تو جابر کچھ ہونے ہی والا ہے. شوہر کا ایمان بیوی نے بڑھا دیا. یہاں بیویاں گراتی ہیں, شوہر کا ایمان بیوی نے بڑھا دیا. جابر کے گھر رسول نے ٹھکانہ لگایا, لعاب ڈالا ہنڈیا کے اندر, سرکار نے لعاب ڈالا, آپ نے اس کے اندر کا اٹھائی نا دونوں پردے, ڈال دے جا. 3000 آدمی روٹی کھا گیا, 3000 آدمی گوشت کھا گیا. کہتے ہیں یقین پتہ نہیں چلتا کہ گوشت پہلے زیادہ ہمارے گھر میں تھا کہ اب پیچھے بچا رہ گیا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہائے نبی کے صحاب تم پر قربان, تم کہیں پیچھے نہیں ہٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نے فتح نہیں کیا یہ سارا کچھ. اگر ہوتا تو نبی اکیلے ہی جنگ لڑنے کے لیے جایا کرتے, حضرت علی کو لیتے ساتھ میں, اور 2-3 صحاب اہم لیتے جن کا حضور کو یہ بتاتے ہیں بھی 3-4 لوگ ہی رہ گئے تھے, ان کو لے کر چلے جاتے جنگ کے لیے. نبی کا لے جانا, نبی صاف کہتے تم سب منافقین ہو. کیوں نہیں کہا نبی نے؟ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے.